اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری کلام، جس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک ہے، اور دوسری میری سنت جو کہ مستند احادیث کی صورت میں الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہے، اور انہی دو روشنی کے میناروں سے ہم نے نور ہدایت حاصل کرنی ہے، اپنی زندگیوں کو منور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو نہ صرف خود سمجھیں، اس پر عمل کریں، بلکہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بندے پر ڈیوٹی لگی ہے، وہ نہ صرف خود عمل کرے بلکہ اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 سے آن ورڈ ہم انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ یہ جو آیات ہیں اسپیسیفکلی منافقین کے بارے میں ہیں، جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اندر سے ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کو آشکار کیا ہے ان آیات میں، اور جیسے جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے جائیں گے ہمیں منافقین کا جو کردار ہے وہ پتہ چلے گا، اور پھر ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بھی ان میں شامل تو نہیں ہیں، ہمارا کیا کردار ہے۔ اسی لیے تو ہم سے اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کے آئیں گے، راہ ہدایت حاصل کریں گے۔ یعنی اس سرے سے یہ تو نہیں کہ بس یہ منافقین کے بارے میں یہ آیات اللہ نے نازل کی ہیں، وہ اسپیسیفکلی وہی منافقین تھے۔ تو ہم نے کہاں سے بچوں ہدایت حاصل کرنی ہے؟ ہمیں کیسے ہدایت حاصل ہوگی کہ جب تک ہم نے خود اس پر عمل نہ کیا، اس کو اپنے اوپر اپلائی نہ کیا، امپلیمنٹیشن نہ کی، تو ہم کنارے نہیں چل سکتے دین کے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، آمینو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، قالو، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، جیسے دوسرے ایمان والے ہیں، پکے ایمان والے ہیں، مومن ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم المصطفیٰ ولکن لا یعلمون، جان لو بیوقوف تو وہ خود ہیں لیکن انہیں اپنی بیوقوفی کا علم نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ بیوقوف تو وہ خود ہی ہیں کہ جنہوں نے نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ان کی ظاہری حیات میں فائدہ نہ اٹھایا، یعنی اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اور ایمان والوں کے ساتھ جب ملتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب یہ شیطانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کا صرف مذاق ہی اڑاتے ہیں، ہم اندر سے آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ بیسیکلی یہ جو منافقین ہیں یہ بزدل تھے، جہاد سے کتراتے تھے، اور جب مال غنیمت لوٹنے کی باری آتی تھی، لینے کی باری آتی تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارا حصہ دیں، ہم تو بس آنا ہی چاہتے تھے آپ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے کردار دیکھیں ذرا، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں بیوقوفوں کی طرح۔ وہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے کہ ان کو اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال نہیں ہے، اور ان کو اپنے گھر بار کا خیال نہیں ہے، ان کے کاروباروں کا کیا بنے گا، ان کا بزنس جو ہے وہ ٹھپ ہو جائیں گے جب جہاد پہ جاتے ہیں۔ یہ کیسے بیوقوف ہیں، ان کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ خود بیوقوف ہیں، انہوں نے نور ہدایت سے منہ موڑا ہے
اور یہ خود بیوقوف ہیں، انہوں نے ابدی زندگیوں جو اللہ تعالیٰ نے ابدی نعمتیں ان کے لیے تیار کر رکھی تھی نا، ان کو ملنے والی تھی، انہوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب تنہائی میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، شیطانوں کے ساتھ، شیطان ان کے جو ساتھی ہیں پکے۔ شیطان جو ہے ان کے دو معنی ہیں، ایک راندہ درگاہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا، اور جو دوسرا مطلب جو ہے شیطان کا وہ یہ ہے کہ حسد اور بغض سے جلا بنا، کیونکہ وہ شیطان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا تھا اسے جل بن گیا تھا۔ ایک تو وہ اشارہ، دوسرا یہ شیطان کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شیطانوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں نا، یہ منافقین ان کے ساتھ جب ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ قالوا انا معکم، ہم تو صرف تمہارے ساتھ ہی ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، اپنی شان کے مطابق ان سے مذاق فرماتا ہے۔ اتنا غصہ ہے منافقین پہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ میرے مومن بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا غصے کا اظہار کیا، اور اللہ فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم تو وَيَمُدُّهُمْ، اور ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے، ہم ان کی رسی دراز کیے ہوئے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا انہیں۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ انہوں نے فائدہ مند نفع بخش سودے کی بجائے انہوں نے گمراہی کمائی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ آگاہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہدایت آئی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گوا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے موجود تھی، اور وہ اس کے بارے میں، ان کی اطلاعات کے بارے میں پڑھ بھی چکے تھے تورات اور انجیل میں کہ ایک نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، اور وہ انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہدایت آئی ہوئی تھی ان کے ہاتھوں میں، ان کے سامنے تھی، تو وہ اب انہوں نے گنوا دیے، انہوں نے جو ابدی نعمتیں ان کو ملنی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کی صورت میں اعلیٰ انعامات سے انہیں نوازنا تھا، اب انہوں نے گمراہی خرید لی، گمراہ ہو گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دو مثالیں ان کی دی ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا، یعنی اس آگ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، ختم کر لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے
کہ گویا ایک شخص نے بڑی مشکل سے آگ روشن کی، لکڑیاں جمع کی اور آگ روشن کی، اور بجائے اس کے کہ اب وہ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے، عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کی بنائی کو چھین لیا۔ اب وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے۔ یہی حال ان کا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے توحید کی شمع روشن کی، توحید حق دیا، لا الہ الا اللہ کا دست دیا۔ بالکل جب ہر چیز واضح ہو گئی، ان کے سامنے موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، ہر چیز ان کے سامنے واضح نظر آ گئی کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی نشانیاں وہ پڑھ چکے ہیں۔ اب نور ہدایت کا روشن مینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود ہیں۔ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کو دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور قرآن نے اس شروع میں ہی یہ مثالیں، یہ ان کی نشانیاں بتا دی ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کتنا ڈاڈا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی یہ ظلم روا نہیں رکھتا، لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بیان کر دی ہے کہ منافقین کا کردار کیا ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، یا ان کی مثال، ان منافقین کی مثال ایسی ہے، اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیریاں ہیں، ورعد و برق، اور گرج اور چمک بھی ہے، یعنی جب بارش برستی ہے گرج چمک بھی ہوتی ہے، کڑک بھی ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے اب یہ اس کڑک سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں جو ہیں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسے لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی، یعنی یہ منظر کشی کی اللہ تعالیٰ نے کہ جب بارش برس رہی ہوتی ہے، ساتھ اس کے گرج چمک، بجلی بھی ہوتی ہے، کڑک بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، تو اب وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ان کی سماعت چھین لیتا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت، یعنی ان کو جو سننے کی طاقت ہے اور ان کی بصارت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، قوت ہے، اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ آگ جو اس نے روشن کی اور بڑی مشقت سے لکڑیاں جمع کی۔ پرانے وقتوں میں لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے تھے تو رات کو سفر نہیں کرتے تھے، قیام فرماتے تھے، قیام کرتے تھے، اور جنگل میں اگر کوئی جنگل میں پہنچ جاتے تھے، کوئی صحرا یا، تو اس میں بھی وہ لکڑیاں جمع کر کے آگ روشن کر لیتے تھے تاکہ وہ جنگلی جانوروں سے بھی بچ جائیں اور روشنی بھی ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر پھر وہ اپنے کھانے پکانے کا بھی، اور سردی کے موسم میں وہ ہیٹ اپ ہونے کے لیے بھی، حرارت حاصل کرنے کے لیے بھی وہ آگ جلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی مشقت سے آگ جلائی جاتی، اور جب وہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہوں تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی بنائی چھین لے اور ان کو اندھے گونگے بہرے بنا دے۔ یعنی ہدایت سے ان منافقین نے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے نقصان اٹھایا، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برسے، یعنی قرآن نازل ہو رہا تھا، اب قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی نازل کر دے، جہاد کی صورت میں، قتال کی صورت میں، اور احکام جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے ان پر عمل بھی کرنا تھا۔ اب یہ جہاد سے کتراتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ سے کتراتے تھے، منافقین کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو مثالیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیسیکلی یہ بزدل تھے، اور لیکن اوپر سے ایمان کا البادہ اوڑھ کے انہوں نے
اسلام کے شجر کو جو نقصان پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کردار کو اجاگر کیا ہے کہ یہ فائدہ حاصل کر سکتے تھے اس رحمت کی چھما چھم برسات سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی نور ہدایت سے. یہ منافقین فائدہ حاصل کر سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے. تو یہ جب بجلی چمکتی ہے تو وہ ان کو راستہ ملتا ہے تو وہ چلنے لگ جاتے ہیں، جو ہی اندھیرا چھاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مینس کہ جب مسلمانوں سے انہوں نے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے تو یہ ان کے ساتھ چلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب جہاد کی باری آتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے تو یہ کتراتے ہیں، یعنی ان کے درمیان رہتے ہیں، بین بین. کبھی یہ مسلمانوں کے پاس چلے جاتے ہیں جب ان کو فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب شیطانوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایویں بس مذاق ہی کرتے ہیں، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ منافقین آج کے دور میں بھی یہ سارے کا سارا جو کردار ہے منافقین کے بارے میں یہ ہم میں موجود ہے، ہم ہیں ان منافقین میں سے. یعنی عملی طور پر ہم منافق ہیں کہ جب ہمیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف، اذان ہو رہی تھی ہم چپکے سے وہ سالو پیٹ کے سو جائیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ وہ منافقین جو تھے وہ تو انہوں نے تو پورے کا پورا گیٹ اپ اپنایا ہوا تھا، باجماعت نماز ادا کرتے تھے، آگے آتے تھے، پہلی صفوں میں آتے تھے. آج کے دور کے منافقین کا حال دیکھ لیں کہ عملی طور پر منافق جو ہیں وہ مال جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، اور مال اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جس کو اپنا ہاتھ بیت میں دیا ہے وہ ہمیں پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. وش فل تھنکنگس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بخشائے ہیں اور اللہ ہمیں معاف کر دے گا. یہ پہلے اوراق ہیں، یہ قرآن پاک کی پہلے صفحات میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واشگاف الفاظ میں اپنا تعارف کروایا کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے، اللہ کو ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے، ہمارے اعمال سے ظاہری اور باطنی طور پر ہم اللہ سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ایک چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ فلاں فلاں منافق ہیں، فلاں فلاں منافقت کر رہے ہیں، اور ان کی یہ چیزیں ان میں موجود ہیں. تو آج کا مسلمان اس قرآن پاک کو جب تک نہیں پڑھے گا تو ہم خدا نخواستہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں ہدایت دے، ہماری نسلوں کو ہدایت دے، ہمیں سچا مسلمان بنا دے. آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین.